بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ بعض کی گردنیں مارنے لگو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور کتاب الفتن ہے۔ گزشتہ 2 دروس سے کتاب الفتن کا آغاز ہوا ہے اور اس میں جیسے آپ حضرات سے عرض کیا گیا ان روایتوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے جو فتن سے متعلق ہے، یعنی قیامت سے پہلے جو فتنے آنے والے ہیں، جو واقعات اور فتن رونما ہونے والے ہیں، ان سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، مختلف کتب حدیث کی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں بھی کتاب الفتن کا باب باندھا ہے۔ فتن کے معنی کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعض چند کام ایسے ہیں جب وہ اس امت میں عام ہو جائیں گے تو اس امت پر مصیبتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے۔ ان میں سے چند کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے اور کچھ کا بیان انشاءاللہ آج کے درس میں ہوگا ما بقیہ کا۔ اس میں پہلی بات آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوئی کہ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھ لیا جائے گا، یعنی ایک چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ سرکار سے، حکومت سے تعلق رکھتی ہے، اس میں سب کا حق ہے، لیکن انسان اس کو ذاتی ملکیت سمجھ کر اس میں خیانت کرے گا، اس کا غلط اور ناجائز استعمال کرے گا، اور جب یہ وبا عام ہو جائے گی تو گویا کہ یہ اس امت پر فتنوں کا اور مصیبتوں کا آغاز ہوگا۔ اس سے متعلق بات عرض ہوئی تھی۔ دوسری چیز آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، جب امانت میں خیانت عام ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے امانت کی حیثیت اور امانت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، خیانت کا مرض عام ہو جائے گا، لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے، چاہے امانت وہ مال سے، اسباب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ امانت باتوں سے، گفتگو سے، راز سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی حیثیت سے ہو۔ اسی طریقے سے تیسری چیز بیان ہوئی، جب زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھا جائے۔ زکوٰۃ تو ایک مذہبی فریضہ ہے جو اللہ پاک نے اس امت کے صاحب حیثیت لوگوں پر فرض کیا ہے، لیکن عمومی طور پر زیادہ تر لوگ جب اسے ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے، جرمانہ اور تاوان سمجھنے لگے، تو یہ بھی اس امت پر مصیبتوں کا آغاز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بیان ہوئی کہ جب بیوی کی اطاعت کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے، یعنی انسان اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دے اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے، جب یہ چیز عام ہو جائے گی تو اس امت پر مصیبتوں کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح ایک بات یہ بیان ہوئی کہ انسان جب اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے
اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، یعنی دوست کی باتوں کو باپ کی باتوں پر ترجیح دے، اپنے دوستوں کو اپنے والد پر ترجیح دینے لگے، اس کو اپنے دوستوں کو راضی رکھنا یہ زیادہ پسند ہو بمقابلہ اپنے والد کو راضی رکھنے کے، چاہے باپ ناراض ہو جائے لیکن بھئی میرا دوست ناراض نہ ہو، یا اپنے دوستوں کی باتوں پر عمل کرے اور باپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کرے۔ یہ ساری چیزیں آج عام ہیں، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ اس معاشرے کا ایک مزاج اور ایک عام صورتحال بن چکی ہے۔ تو یہ 5 باتیں گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب مساجد میں آوازیں بلند کی جائے، آپ کو معلوم ہے مساجد یہ اللہ پاک کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کے اپنے ادب آداب ہے، یہ ہمارے اور آپ کے عام گھروں کی طرح نہیں ہے۔ ایک عام جگہ پر یا مسجد سے باہر گلی میں، گھر میں، کسی بھی جگہ پر انسان اونچی آواز میں گفتگو بھی کر سکتا ہے، یا بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عام جگہوں پہ تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ معاملات مساجد میں اللہ پاک کے گھروں میں نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے مسجد کا ماحول صاف ستھرا، جوتوں سمیت، ناپاک جوتوں سمیت کوئی نہیں آ سکتا نا، اسی طریقے سے اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں مسجد نہیں آ سکتا نا، اسی طریقے سے مسجد میں شور شرابہ کرنا، بات کرنا، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے، یہ مسجد کی بے ادبی ہے، یا اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کرنا، برائی کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ باتیں ویسے بھی گناہ کی ہے، لیکن اگر یہی باتیں ہم اللہ پاک کے گھر میں کریں گے، اس کی برائی اور قباحت بہت بڑھ جائے گی۔ ان باتوں کا گناہ اپنی جگہ، اور پھر ان کو اللہ پاک کے گھر میں کرنا، اس کا گناہ اور زیادہ اپنی جگہ۔ تو فرمائیں کہ ایک علامت یہ ہوگی کہ جب مساجد میں آوازیں بلند کی جائے گی، شور شرابہ، اب بات کرنی ہے تو یہ تو مسجد ہے، لیکن میں اسی طرح گفتگو کر رہا ہوں ساتھی سے جس طرح میں باہر کرتا ہوں، جس آواز میں، تو دیکھ لیں ماحول اب عام ہے یا نہیں۔ آج سے چند سال پیچھے آپ چلے جائیں، 10-15 سال، مسجد میں ایسے ایک خاموشی ہوتی تھی اور ایک مزاج بنا ہوا تھا، بڑوں کا کیا بچوں کا بھی، کہ بھئی مسجد میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بچوں کی بھی ایسی تربیت تھی۔ لیکن اب بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سمجھدار، اچھے خاصے، بلکہ دیندار بھی کہا جا سکتا ہے، مسجد کے ماحول کا خیال نہیں رکھتے، اور بہت سارے مواقع پر، اور بعض دفعہ نہایت مزید افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دین کے عنوان سے، یا کوئی نیکی اور اچھائی کا کام ہے، اس کے عنوان سے ہم مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی بے ادبی کر لیتے ہیں۔ اب نکاح رکھنا ہے، بھئی مسجد میں نکاح پڑھوانا، نکاح کا اہتمام کرنا سنت ہے اور اچھا ہے، لیکن اگر اس نکاح میں آ کر یہاں نکاح کے بعد مبارکباد، شور کی آوازیں اٹھ جائے، مبارک، سلامت، مبارک ہو، یہاں سے شور، وہاں سے شور، وہاں سے شور۔ ایک سنت عمل میں نے مسجد میں تو کیا، لیکن اس کے بعد میں نے مسجد کی بے حرمتی کس طرح کی، میں نے مسجد کا تقدس پامال کتنا کیا، اس پر میں نے کبھی غور کیا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ کہاں پہ کر رہا ہوں؟ یہ عمل میں مسجد سے باہر نکل کر بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اگر پھولوں کے ہار لائے گئے تو وہ ڈال کے سارا مسجد کا فرش پھولوں سے بھر گیا، شور شرابہ الگ ہے، مبارک کی آوازیں الگ ہیں، اونچے آواز میں قہقہیں، گپ شپ الگ ہے، ٹھیک ہے خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں مسجد کی بے ادبی یا بے احترامی کی اجازت تو نہیں ہے، اور یہ چیزیں آج ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم کوئی مذہبی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، بعض دفعہ اس میں بعض دفعہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا نعرہ لگا دیا یا اونچی آواز میں شور شرابہ بنا دیا، جو بھی ہے ٹھیک ہے، ہم دین کے عنوان سے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین نہ ہے کہ مسجد کے اپنے آداب ہیں۔ یا پھر کوئی بھی عنوان ہے، درس و تدریس کا عنوان ہے، وعظ و نصیحت کا یا دعوت و تبلیغ کا عنوان ہے، ذکر اذکار کی مجلسیں ہیں، کوئی بھی عنوان ہو، یاد رکھیں، لیکن اس میں شور شرابہ، اونچی آواز میں گپ شپ،
یا خدا نخواستہ اللہ پاک حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کی غیبت کرنے لگ جائے، کسی کی برائیاں کرنے لگ جائے، کسی کے عیوب کو ڈھونڈنے لگ جائے، یہ سب مسجد کی بے احترامی اور بے ادبی ہے۔ یا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ صف میں آ جاتا ہے تو یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، یا اس سے کسی کی نماز خراب تو نہیں ہوتی ہے، تو اس بچے کو منع کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آپ حضرات کہ بھائی پیچھے آ جاؤ، بھائی ادھر چلے جاؤ، وہاں جاؤ، پیچھے جاؤ، شاباش جلدی وہاں جاؤ۔ تو اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس بچے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو گناہگار بنا دیا۔ مسجد میں نامناسب انداز اپنا کر، شور کر کے، آواز اونچی کر کے میں نے ثواب نہیں کمایا، میں نے گناہ کمایا ہے۔ اور بعض دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بچے کو سائیڈ میں کر کے میں نے ثواب کما لیا۔ سب سے پہلی بات تو اس میں ہے کہ یہی بچے جو ہے یہ ہمارے مستقبل ہے، اور یہی آ کر جب آپ کے ساتھ سب سے ادب تو یہی ہے کہ بھئی بڑے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرے۔ ہم ان کو بڑوں سے اگر الگ کر دے، پیچھے شور شرابہ کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، دوسرے ان کی اگر اس انداز میں ہم ان کو جھڑکیں گے، یہ ان کی حوصلہ شکنی ہے، یہ اگلی دفعہ مسجد نہیں آئیں گے یہ بچے۔ اور بعض ممالک میں بیرون میں جیسے سننے میں آیا ہے کہ باقاعدہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے مسجد سے ہٹ کر، اس میں بچوں کے لیے چھوٹی موٹی تفریح کی چیزیں بھی ہیں تاکہ مسجد سے ان کی انسیت اور تعلق بڑھ جائے۔ تو بجائے مسجد سے جوڑنے کے ہم اس طرح کا رویہ اپنا کر ان کو مسجد سے توڑ لیتے ہیں، اور اونچی آواز میں شور شرابہ کر کے گناہ بے لذت کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی عنوان ہو، چاہے دینی عنوان ہے یا عام عنوان ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو معذرت کے ساتھ آج ہم خود اس میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ تو مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا جس سے مسجد کا تقدس پامال ہو، یا آپس میں گفتگو کے عنوان سے ہو، خوشی غمی کا موقع ہے، نکاح ہے، جنازہ ہے، یا کوئی بھی دینی عنوان ہے جیسے میں نے سارے عرض کیے، لیکن مسجد کا احترام اپنی جگہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں بیٹھا دینی عنوان سے ہوں لیکن میں شور شرابہ، ہاں ہاں قہقہے لگ رہے ہیں، ہنسا جا رہا ہے، یا پھر بجائے دین بیان کرنے کے میں کسی کی غیبت کرنے لگ جاؤں، تو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بیان کی کہ جو قوم کا رہنما ہوگا وہ ان کا سب سے ارذل آدمی ہوگا۔ ارذل یعنی رذیل قسم کا، جو بھی یعنی جو آپ سمجھ لے بڑا بنے گا، جس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا لیڈر ہے، یا یہ ہمارا رہنما ہے، یا بڑا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف سیاسی اعتبار سے ہو، اب کوئی بھی جیسے بڑا بن رہا ہے، لیکن قیامت سے پہلے کیا ہوگا، وہ افراد آگے آئیں گے، ان کو ترجیح دی جائے گی، وہ بڑے بنیں گے جن میں صلاحیت نہیں ہوگی، جو باکردار نہیں ہوں گے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا ایک خاندانی، بس ایک رذیل قسم کا آدمی ہوگا، اس کو بڑا بنا دیا جائے گا، یا وہ خود سے بڑا بن کر لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب یہ ماحول عام، ایک یہ ہے کہ ایک باکردار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کے پاس یعنی اس کے اعتبار سے علم بھی ہے اپنے جو قیادت کرنا، لیکن کیا ہوگا، اس کو نظر انداز کیا جائے گا، اور کون لوگ آگے آ جائیں گے، یا تو مال کی بنیاد پر یا اپنے طاقت کی بنیاد پر، کہ جن کا نہ کوئی کردار ہوگا نہ کوئی صلاحیت ہوگی، اور وہ قوم کا رذیل آدمی ہوگا، تو تب بھی یہ گویا کہ فتنوں کا آغاز ہوگا۔ اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعی انسان کے دل میں سامنے والے کا احترام ہے، عزت ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دیتے ہیں، لیکن اس آدمی کی عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ میں اس کے شر سے بچ جاؤں۔ یہ اتنا شریر آدمی ہے، اتنا فسادی آدمی ہے کہ صرف میں اس کے فساد سے بچنے کے لیے اس کو سلام کر رہا ہوں، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اس کے ساتھ احترام سے پیش آ رہا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے پڑ جائے اور میری بے عزتی کر دے یا مجھے نقصان پہنچا دے۔ تو جب لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جانے لگے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور آج دیکھ لیں موجودہ زمانے میں ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ پاک کے ایسے محبوب لوگ موجود ہیں کہ لوگ دل سے ان کے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں، ان کے کردار، ان کے تقوی دیانت کی وجہ سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ایسی فضا یقینی طور پر ہے، اور کہ
بعض دفعہ شرارت سے بچنے کے لیے کہ بھئی یہ آدمی اثر و رسوخ والا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ طاقت والا ہے اور فسادی ذہن بھی ہے، اب بھئی اس کا احترام کر لو ورنہ یہ میرے لیے مصیبت بنا دے گا. یا کسی بھی عنوان سے ہو، دنیاوی عنوان سے ہے یا اور کسی عنوان سے ہے، بھئی اس کے ساتھ ذرا نرمی کے ساتھ پیش آؤ ورنہ یہ فتنہ میرے لیے بنا دے گا، یہ مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے گا. آج ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اور تیار ہے صاحب، میں نے دیکھ لیا کہ بھئی سامنے والا ذرا مجھے سلام نہیں کر رہا، اس کے لیے تھوڑا سے فتنے بنا لو. سامنے والا میرے ساتھ ذرا اچھی طرح پیش نہیں آیا، اب میں اس کے پیچھے دل میں بغض رکھ کے بیٹھ گیا، موقع ملا تو اس کو نقصان پہنچاؤں گا. اس کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ بھئی مجھے اس نے میرے سامنے جی حضوری نہیں کی، اس نے یا میری طبیعت کے موافق پیش نہیں آیا، یا یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میں اب اس کو نقصان پہنچاؤں گا. تو جو شریف انسان ہوگا وہ اس کے شر سے، فساد سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرے گا، اس کے احترام. تو یہ احترام اس کے تقوی مرتبے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف اس کے فساد سے بچنے کے لیے ہوگا. یہ بھی فتنوں کا زمانہ ہوگا. اسی طریقے سے ایک علامت یہ بیان کی گئی، جب شراب پی جانے لگے گی، شراب عام ہو جائے گی. اور ایسا بھی ہے کہ شراب پئیں گے لیکن نام اس کا کچھ اور رکھ دیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ شراب پی رہے اور یہ شراب ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ چیز بھی ہم پی رہے ہیں وہ بھی یعنی سکر والی ہے، نشے والی ہے. بھئی ہر وہ چیز شریعت میں حرام ہے جس میں نشہ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو. یہ ایک عام قاعدہ ہے نا، کل مسکر حرام، بس نشے والی چیز حرام ہے. اب میں نے اس کا نام بدل لیا، بھئی نہیں یہ آب جو ہے، یہ جو کا پانی ہے، اور یہ جو ہے بیئر ہے، یہ فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے. اب نام لیبل لگا دیے نا، انگریزی کے نام اس کے رکھ دیے، اوپر خوبصورت لیبل لگا دیے کہ ارے یہ تو صحیح ہے، اس میں تو نشہ نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور حقیقت میں اگر تحقیق کی جائے تو نشہ ہوتا ہے، انسان اس کا عادی بنتا ہے اور وہ انسان کو نشے میں لاتا ہے. لیکن اب میں چونکہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس کے جواز کو ڈھونڈتا ہوں تو کیا کر دی بھئی کمپنی نے اس کے کچھ اور نام رکھ دیا، اس پر وائن یا شراب نہیں لکھا ہوا، اس پہ کچھ اور رکھ دیا نام. اس کا لیبل اور اس کی جو بوتل ہے، پیکنگ ہے، وہ ایک عام اس کی طرح رکھ دی، کولڈ ڈرنک کی طرح، لیکن اندر تو چیز اور مقصد وہی ہے. تو اب میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. تو قرب قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ شراب پی جانے لگے گی، مختلف عنوانوں سے، مختلف ناموں سے نشے والی چیزیں استعمال ہوں گی اور اس کو جائز سمجھا جانے لگے گا. اسی طریقے سے ریشم پہنا جائے گا. ریشم آپ کو معلوم ہے اس امت کے مردوں پر ریشم حرام ہے، اور جو اس دنیا میں ریشم پہنے گا وعید آئی ہے، جنت میں اس کو ریشم نصیب نہیں ہوگا. حرام ہے اس امت کے مردوں کے لیے. لیکن کیا کریں گے کہ مختلف حیلے بہانوں عنوانوں سے مرد بھی ریشم پہنیں گے، اپنا لباس بنائیں گے، اس میں کوئی ریشم کی چیز بنا لیں گے، یا کوئی اور چیز، ریشم کا رومال استعمال کر لیا یا کوئی اور چیز استعمال کر لی. یا آج کل تو آپ یہ فیشن جدید اعتبار سے دیکھ لیں، مرد وہ لباس پہنتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہے، عورتیں وہ لباس پہن رہی ہیں جو مرد پہنتے ہیں. مردوں نے عورتوں والا حلیہ اختیار کیا، عورتوں نے مردوں والا حلیہ اختیار کر لیا. ایسی صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پہچاننے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ مرد ہے یا عورت ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اور کلمہ گو ہونے کے باوجود ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو نہیں پسند کر رہے، وہ حلیہ ہم اختیار نہیں کر رہے. تو ریشم اس امت کے مردوں پر حرام ہے، چاہے ہم اس کا کچھ بھی نام رکھ دیں، یہ فلاں فیشن ہے، فلاں ڈریس ہے، فلاں کپڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو یہ فتنہ بھی آج کل عام ہے. اسی طریقے سے ایک بات، گانے بجانے والی عورتیں گھروں میں رکھی جائے گی. گانے بجانے والی عورتوں کو گھروں میں رکھا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی گانے والی عورت کس نے گھر میں رکھی ہے. لیکن علماء نے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. اس زمانے میں تو ٹھیک ہے، ایسا تھا کہ لوگ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی تھی جو گانے کا، ناچنے کا کام کرتی تھی، ان کا جیسے مجرا ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، یہ پارٹیاں ہو رہی ہے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہر ایک کی دسترس میں ہوگی. کوئی ٹی وی لے آیا اس میں دیکھ رہا ہے، کوئی وی سی آر لے آیا اس میں دیکھ رہا ہے.
اور اب تو بہت ہی آسان ہے، جیب میں موبائل موجود ہے. یہ گانے بجانے والی عورت ہے نا، ہر گھر میں نہیں ہے، ہر گھر میں کیا، ہر جیب میں، ہر کمرے میں ہے. بچے کے جیب میں بھی ہے، بڑے کے جیب میں بھی ہے. جب چاہا اس کو نکال کر اس میں گانا سن لیا، جب چاہا اس پہ جس طرح کی موسیقی چاہے سن لی. آلات موسیقی ہے، ہر طرح کا گانا اس میں موجود ہے، ہر طرح کے یعنی اس طرح کی عورتیں خدا نخواستہ اللہ حفاظت فرمائے اس میں موجود ہے. یہ تو اور آسان ہو گیا، وہ تو مشکل ہے. اس میں تو پھر بھی ہم کہیں بھئی معاشرے والے کیا کہیں گے کہ یہ گھر میں عورتوں کو لا رہے، لیکن اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو آسان ہے، موبائل نکال لیا اور کمرے میں بیٹھ کر گانا سن رہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے. دیکھیں کہ جب گانے بجانے والی عورتوں کو گھروں میں رکھا جانے لگے گا، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو لا کر رکھا جائے. یہی جو ہمارا موبائل ہے، یہی جو ہمارا ٹی وی ہے، یہی جو آلات موسیقی ہے، یہ سارے وہی عورتیں ہیں، آپ سمجھ لیں. اور اسی پہ کے ذریعے سے ہی کیا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے بیٹھ کر آج کے نوجوان اور آج کے معاشرے کے لوگ کیا کرتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گانے بجانے چل رہے ہیں. تو یہ چیز عام ہے یا نہیں آج معاشرے میں؟ اسی طرح ہے. آخری چیز، آخری بات یہ ہے، ایک علامت کہ اس امت کے آخری لوگ پہلے والے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں گے. سابقہ اپنے اسلاف پر، اپنے بزرگوں پر زبان درازی کریں گے. جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے. پھر چاہے وہ اپنے خاندانی بڑے آباء و اجداد ہے، بزرگ ہے، یا پھر وہ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو خیر القرون کا طبقہ تھا. سمجھنا مشکل نہیں ہے، جیسے تابعین ہے، تبع تابعین ہے، صحابہ ہے، انبیاء ہے. دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کیا ہے بھئی، ہم کسی وجہ سے آ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھئی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ایسا ہے نا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہم تقلید نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھئی، آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور جو ہمارے فقہاء ائمہ، ان پہ سب و شتم کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات ایجاد کی، یہ مسئلہ اپنی طرف سے گڑھا، انہوں نے یہ چیز اپنی طرف سے گڑھی، فلاں کی نماز غلط ہے، فلاں کا وضو غلط ہے. یہ بڑوں پر تنقید نہیں ہے؟ تو بڑوں پر ہم زبان درازی کریں گے، کبھی مسلک کے عنوان سے، کبھی مشرب کے عنوان سے، کبھی مذہب کے عنوان سے، کبھی عقیدے کے عنوان سے. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بڑوں پر زبان درازی. صحابہ کیسی مقدس جماعت ہے، صحابہ کے بغیر تو اس ایمان کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. لیکن نہایت افسوس کے ساتھ ایسے لوگ ہیں بدقسمت، بدبخت قسم کے، صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں. کتنی مقدس جماعت ہے ہمارے خلفائے راشدین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا مرتبہ اس امت میں، آپ علیہ السلام کی امتیوں میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ہے. تو حضرت صدیق اکبر جیسی مقدس ہستی، حضرت عمر فاروق جیسی مقدس ہستی، حضرت عثمان جیسی مقدس ہستی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی مقدس ہستی، صحابہ اکرام کی جماعت، اہل بیت اطہار، یہ کتنے مقدس لوگ تھے. اسی طرح ہمارے ائمہ اربعہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام. اسی طرح آپ دوسرے کوئی بھی مذہبی شخصیت، عالم، بزرگ، تو آج نہیں ہو رہی ہے، تنقید نہیں ہو رہی، تنقیص نہیں ہو رہی، توہین نہیں ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے، پیغمبروں تک پہنچ جاتے ہیں، انبیاء تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کسی کے بڑوں کو برا نہیں کہنا، چاہے وہ حق پہ نہ حق پہ. میں چاہے کسی کو ناحق سمجھتا ہوں، پھر بھی میں کسی کے بڑوں پر کیچڑ نہیں اچھالوں گا، نہ برا کہوں گا. لیکن کیوں صحابہ کو، کیوں ہمارے ائمہ کو برا کہا جاتا ہے؟ یہ حق کس نے دیا ہے؟ تو یہ بھی قیامت کی علامت ہوگی کہ اس امت کے آخر والے لوگ، جن کے پاس نہ علم ہوگا، جن کے پاس نہ فقہ ہوگی، جن کے پاس نہ حدیث کا علم ہوگا، جن کے پاس نہ تفسیر کا علم ہوگا، نہ تقوی ہوگا، نہ حلیہ سنت کے مطابق ہوگا، اور بیٹھ کر یا تو قرآن کے درس کے عنوان سے، درس حدیث کے عنوان سے، یا ویسے ہی کیا کریں گے، اپنے اکابرین، بڑوں پر، اس امت کے محسنین پر تنقید کریں گے، ان کے یعنی معاملات میں عیوب نکالیں گے. مشاجرات صحابہ کتنا نازک موضوع ہے، اس پر علماء نے منع کیا ہے، لیکن بیٹھیں گے تو بھئی فلاں حق پر تھے، فلاں حق تھے.
ہم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ فلاں حق پر تھے فلاں ناحق تھے؟ صحابہ جتنے ہیں سب کے سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو دنیا سے کامیاب چلے گئے. اب میں کیوں خدا نخواستہ برا کہہ کر اپنی عاقبت آخرت تباہ و برباد کر لوں؟ تو اس امت کے آخر کے لوگ اس امت کے پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، سب و شتم کریں گے، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہوگی. تو یہ چند علامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث روایت کی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. یہ ساری علامات، اس کے علاوہ بھی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.